لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام: شيئان لا يؤذن ثوابهما العفو والعدل. امیر المؤمنین مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب تولا نہیں جا سکتا، جن کے ثواب کا کوئی اندازہ نہیں لگا جا سکتا. اس میں سے ایک عفو و بخشش ہے اور دوسرے عدل و انصاف. دیکھیے، یوں تو ایک بڑا اور اہم کام قوم کو زیور علم سے آراستہ کرنا اور مروجہ تعلیم سے مالا مال کر دینا ہے، لیکن اس سے بھی بڑا کام طرز فکر کی اصلاح اور سوچنے کا انداز تبدیل کرنا ہے، طرز فکر میں انقلاب لانا ہے. اسلام نے صرف لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش نہیں کی، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ طرز فکر اور سوچنے کا انداز بدلنے پر بھی زور دیا ہے. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صرف نئی تعلیمات سے ہی روشناس نہیں کرایا، بلکہ ان کے طرز فکر کو بھی تبدیل کر دیا، سوچنے کا انداز بدل دیا. یوں تو ہر معلم اپنے شاگردوں کو نئی معلومات عطا کرتا ہے، لیکن بہت کم ایسے استاد ہوتے ہیں جو اپنے شاگردوں کو نئی منطق، نئی لاجک سے آشنا کریں اور ان کے طرز فکر میں انقلاب پیدا کریں. انسان چونکہ ایک سوچنے والی موجود ہے، فکر کرنے والی موجود ہے، متفکر مخلوق کے عنوان سے پہچانی جاتی ہے، وہ علمی و سماجی مسائل میں اپنے نظریات کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے دلائل میں کچھ ایسے اصول و قوانین کا سہارا لیتا ہے جو سماج میں تسلیم شدہ ہیں، جنہیں سماج آنکھ بند کر کے ماننے کو تیار رہتا ہے، چاہے وہ غلط ہوں یا صحیح. طرز فکر اور منطقوں کا اختلاف انہی اصول و قوانین میں اختلاف کے باعث پایا جاتا ہے، جو استدلال کے لیے بنیاد قرار پاتے ہیں. علمی مسائل میں طرز فکر تقریباً ایک زمانے میں یکساں ہوتا ہے. اگر اختلاف ہوتا ہے تو مختلف زمانوں کے طرز فکر میں اختلاف پایا جاتا ہے علمی مسائل کے سلسلے میں، لیکن سماجی مسائل میں ایک ہی زمانے کے لوگوں کے درمیان بھی اختلاف ہوتا ہے. وہ یکساں اور ایک نظر نہیں رکھتے. مثال کے طور پر عفت و پاک دامنی خصوصاً عورتوں کے لیے ایک سماجی مسئلہ ہے اور ایک اہم مسئلہ ہے. کیا اس کے متعلق سب کا نظریہ ایک ہے؟ سب ایک جیسی سوچ رکھتے ہیں؟ بعضوں نے اس کی اہمیت کو 0 درجے تک پہنچا دیا ہے اور بعضوں کے یہاں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کے بغیر زندگی ان کے یہاں کوئی معنی نہیں رکھتی. اگر زندگی کا بچانا ایک طرف ہو، عفت و پاک دامنی کو بچانا ایک طرف ہو، تو عفت و پاک دامنی کو بچانے کے لیے زندگی قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک طرز فکر ہے.
اور کچھ لوگوں کے یہاں اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کا کوئی معنی اور مفہوم ہی نہیں ہوتا۔ اسلام نے طرز فکر کو تبدیل کیا ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد اقدار میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ سماج میں جن چیزوں کی کوئی قیمت نہیں تھی انہیں سب سے زیادہ قیمتی بنا دیا، جیسے تقویٰ۔ اب اسلام کے آنے سے پہلے تقویٰ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اسلام کے آنے کے بعد تقویٰ ہی بزرگی و عظمت کا معیار بن گیا۔ اسلام نے اعلان کر دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اس زمانے میں جو اقدار رائج تھے، دولت و ثروت وغیرہ، اسے اسلام نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ جن چیزوں کی سب سے زیادہ اہمیت تھی اسے اسلام نے صفر بنا دیا۔ اسلام کے آنے کے پہلے دولت کی اہمیت تھی، اقتدار کی اہمیت تھی، نسل کی اہمیت تھی، قوم کی اہمیت تھی کہ اگر یہ ہماری نسل سے، ہمارے قوم سے تعلق رکھتا ہے تو یہ جو کچھ کہے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ حق ہو چاہے وہ باطل ہو۔ اگر ہماری قوم کا ہے تو ہماری نگاہ میں عزیز ہے، اگر دوسری قوم کا ہے تو ہماری نگاہ میں وہ ذلیل ہے۔ عدالت بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے جسے اسلام نے نئی زندگی عطا کی ہے۔ اسلام نے صرف عدل قائم کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف قائم کرنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسلام نے عدل کی قدر و قیمت بھی بڑھا دی، عدل کے سلسلے میں سوچنے کا انداز بدل دیا۔ عدل کر لینا اور ہے اور عدل کی قدر و قیمت کا قائل ہونا اور ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے قیام عدل کو دین کا مقصد، فلسفہ اور روح قرار دے دیا۔ مقصد دین کیا ہے؟ قیام عدل۔ انبیاء کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ قیام عدل۔ شریعت کی روح کیا ہے؟ قیام عدل۔ چنانچہ سورہ حدید آیت 28 میں ارشاد ہوتا ہے کہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو کھلے ہوئے معجزے دے کر کے بھیجا، کھلی ہوئی دلیلیں دے کے بھیجا، ایسی دلیلیں جو کاٹے نہ کٹ سکیں، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب میں قانون نازل کیا، ترازو نازل کیا، میزان نازل کیا۔ کس لیے؟ یہ انبیاء کا ہے کہ لیا، یہ کتابیں کیوں آئیں، یہ پوری شریعت، یہ پورا دین، اس کا مقصد کیا ہے، روح دین کیا ہے، فلسفہ دین کیا ہے، کہ اگر وہ نہ ہو تو پیکر دین ہوگا، مگر روح نہ ہوگی مردہ دین ہوگا۔ یہ مقصد ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ایک ایسے سماج کی تشکیل، ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جہاں کے لوگ عدل قائم کر سکے۔ تو قیام عدل روح دین ہے، مقصد دین ہے، فلسفہ دین ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوموں کی تقدیس و تعظیم و تکریم کا معیار معین کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں لن تقدس امت لا یؤخذ فیہا حق الضعیف من القوی بغیر متطاعتع۔ وہ سماج، وہ معاشرہ، وہ قوم، وہ ملت لائق تعظیم و احترام و تکریم نہیں ہے لا یؤخذ فیہا حق الضعیف من القوی بغیر متطاعتع، جہاں کمزور ترین انسان کا حق طاقتور ترین انسان سے بغیر لکنت زبان حاصل نہ کیا جا سکے۔ لاکھ ملک ترقی کر گئے، سڑکیں اچھی ہوں، بجلی کا بہترین انتظام ہو، معاشی نظام بہت اچھا ہو، بلڈنگیں اچھی ہوں، ماحولیات پر بہت کام کیا گیا ہو، پالوشن صفر ہو، لیکن اگر وہاں پر عدل قائم نہیں ہے، اگر لوگ طاقتوروں سے کمزور ڈرتے ہوں اپنا حق مانگتے ہوئے، تو وہ معاشرہ قابل تعظیم نہیں ہے۔ کب قابل تعظیم ہوگا؟ جب ہر حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ کوئی انسان طاقت کے بل پر کمزور سے کمزور ترین انسان کا حق بھی پامال کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ اسلام نے عدل کو جو اہمیت دی، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا مولا العدل افضل ام الجود، مولا عدل بہتر ہے یا سخاوت بہتر ہے؟ مولا نے جواب دیا کہ عدل بہتر ہے۔ حالانکہ امید یہی تھی کہ مولا سخاوت کو کہیں گے، کیونکہ مولا سے بڑا سخی کون تھا اس زمانے میں؟ سخاوت ترہ امتیاز تھا علی کا،
لیکن مولا نے فرمایا کہ عدل سخاوت سے بہتر ہے. کیوں؟ العدل یضع الامور مواضعها والجود یخرج الامور من جہتها. کیونکہ عدل ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دیتا ہے. عدل مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھ دینا، جس کا جو مقام ہے اسے مل جانا، یہی عدل ہے. اور جود و سخاوت کیا ہے؟ سخاوت یعنی چیز اپنی جگہ پہ نہیں، اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی ہے. عدل اس گاڑی کے مانند ہے جس کا ہر پارٹ، جس کا ہر پرزہ اپنی جگہ پر ہو. اور جود اس بدن کے مانند ہے، اس گاڑی کے مانند ہے جس کا کوئی پرزہ اپنی جگہ سے ہٹا ہوا ہو، جس کے بدن کا کوئی عضو بیمار ہو. بدن کا کوئی عضو بیمار ہے، بقیہ اعضاء اسے مدد پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ جود ہے، یہ سخا ہے. ایک انسان غریب ہے، مالدار اس کی جو ہے مدد کر رہے ہیں. کیوں غریب ہوا یہ؟ اس کی غربت کے اسباب کیا ہیں؟ اگر سماج میں عدل قائم ہوتا تو کوئی غریب ہی نہ ہوتا، کوئی کسی کی مدد کا محتاج ہی نہ ہوتا. سماجی لحاظ سے بہتر یہی ہے کہ سماج میں ایسا بیمار عضو موجود ہی نہ ہو. انشاءاللہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت قائم ہوگی، دنیا ایسی ہی ہوگی. اس وقت کوئی ایسا شخص موجود ہی نہ ہوگا جو کسی کی سخاوت کا محتاج ہو. کسی کو سخاوت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. روایات میں ہے کہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو لا یجد الرجل موضعا لبرہ وصدقاتہ. انسان کو اپنی نیکی، اپنی سخاوت، اپنے خمس و زکوٰۃ دینے کے لیے کوئی ایسی جگہ ہی نہیں ملے گی. لشمول الغنا جمیع الناس. کیونکہ عدل و انصاف قائم ہو جانے کے بعد سب کے سب مالدار ہو جائیں گے، سب کے سب بے نیاز ہو جائیں گے. اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کے اپنے کام کاج سے حاصل کی ہوئی دولت کافی ہوگی. وہ کسی کی مدد کے محتاج نہ ہوں گے. مولا فرماتے ہیں کہ العدل سائس عام والجود عارض خاص. عدل ایک عام قانون ہے اور جود جو ہے ایک خاص عارضہ ہے. فالعدل افضلهما واشرفهما. پس عدل جو ہے وہ سخاوت سے بہتر ہے، سخاوت سے اشرف ہے. عدل کی اہمیت کے پیش نظر ہی مولا علی نے خلافت قبول کی تھی. تیسرے خلیفہ کے قتل ہو جانے کے بعد جب لوگوں کا ہجوم مولا کائنات کے دروازے پر آیا ہے، مولا حکومت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. مولا نے اگر حکومت قبول کی ہے تو صرف اور صرف یہی ایک وجہ تھی، قیام عدل کی ذمہ داریاں. خطبہ شقشقیہ میں مولا فرماتے ہیں کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء لا یقار علی کذت ظالب ولا سقب مظلوم لألقیت حبلها علی غاربها ولسقیت آخرها بکاس اولها. اگر یہ ناصرین کا وجود، ان کا ہجوم، اس کے ذریعے سے حجت تمام نہ ہو جاتی اور وہ عہد و پیمان نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لیا ہے کہ وہ ظالموں کی شکم پری اور مظلوموں کی بھکمری پر خاموش نہ رہیں، میں اس حکومت کو کبھی قبول نہ کرتا. میں مہار شتر خلافت کو اس کے کاندھے پہ ڈال کر کے ہکا دیتا کہ جہاں جانا ہے چلی جائے. اگر میں نے حکومت کو قبول کیا ہے، خلافت کو قبول، ایسے خطرناک حالات میں اگر میں نے حکومت کو قبول کیا صرف اور صرف قیام عدل کے فریضے کے احساس کے طور پر. یہ احساس اگر نہ ہوتا میں حکومت کو قبول نہ کرتا. حکومت قبول کرنے کے بعد جب علی نے اصلاحی قدم اٹھانا چاہا، مشکلات بہت ساری چیزیں تھیں، انحرافات بہت تھے. ان تمام انحرافات میں سب سے پہلے قیام عدل کو امیر المومنین نے اہمیت دی. اور جب مولا نے قیام عدل کے لیے اقدام کیا ہے تو مشکلیں پیش آنے لگی. اس نئے ماحول میں تبعیض کے خوگروں کا دم گھٹنے لگا. جو عدل کو جانتے نہیں تھے، جو عدل سے آشنا نہیں تھے، ماحول کافی تبدیل ہو گیا تھا نا.
لوگ امتیازات کے قائل ہو چکے تھے، فلاں فلاں کے خاندان کا ہے، فلاں فلاں کی پارٹی کا ہے، فلاں حکمراں طبقے سے تعلق رکھتا ہے، لہذا اس کے امتیازات زیادہ ہیں، وہ جس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، غریب مزدور، ان کا تو بیت المال میں کوئی حق ہی نہیں، اگر ہے بھی تو بڑا مختصر سا اور معمولی سا۔ مولا کائنات نے اپنے اصلاحی اقدامات سے شروع ہی میں باخبر کر دیا، بتا دیا تھا کہ میں کس لیے آ رہا ہوں، پہلے ہی کہہ دیا تھا۔ جس وقت لوگ حکومت کی پیشکش لے کر کے آئے ہیں، مولا نے تو پہلے قبول کرنے سے انکار کیا تھا، جب اصرار ہوا تو آگاہ کر دیا، دھوکے میں نہ رہنا، یہ نہ کہنا میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ ایسا کریں گے، میں تمہیں آج ہی بتائے دیتا ہوں، اور مجھے اندازہ یہی ہے کہ تم اسے برداشت نہ کر سکو گے، کیونکہ ہمارا طریقہ کار پچھلی حکومتوں کے طریقہ کار سے مختلف ہوگا۔ جس وقت لوگ آئے تھے مولا کے دروازے پر، فرماتے تھے مولا دعونی ولتمسوا غیری، جاؤ جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ، مجھے یہ حکومت نہیں چاہیے۔ فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْرًا لَهُ أَلْوَانٌ وَوُجُوهٌ، کیونکہ مستقبل میں جو مسائل سامنے آنے والے ہیں اس کے مختلف رنگ ہیں، مختلف چہرے ہیں۔ جو رنگ تم آج دیکھ رہے ہو وہ رنگ کل دیکھنے کو نہیں ملے گا، جو چہرہ تمہیں آج نظر آ رہا ہے حکومت کا، وہ چہرہ تمہیں کل دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ جب وہ رنگ سامنے آئے گا، وہ چہرہ سامنے آئے گا، لا تقوم له القلوب، دل اسے برداشت نہیں کر سکیں گے، ولا تثبت علیہ العقول، تمہاری عقلیں اسے قبول نہیں کر سکیں گی۔ کیوں؟ ان الآفاق قد اغامت والمحجت قد تنکرت، آسمان اسلام ابرآلود ہو چکا ہے، خورشید اسلام بادلوں کی اوٹ میں جا چکا ہے، اسلام کا سورج بادلوں میں چھپا ہوا ہے، راستے بدل چکے ہیں۔ جن حالات میں مولا کے پاس لوگ آئے تھے، اگر ایک اندازہ لگانا چاہیں کہ اس وقت کیا حالات ہو چکے تھے، کتنا راستہ بدل چکا تھا، کتنا راستہ تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ دین جس کی بنیاد میں عدل ہے، جس کی بنیاد میں قیام عدل ہے، جو کہتا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، جہاں روح دین عدل ہے، اس معاشرے کا حال یہ ہو چکا تھا کہ تیسری خلافت کے زمانے میں بنی امیہ نے اہم منصبوں پر قبضہ جما لیا تھا، دونوں ہاتھ سے دنیا کو لوٹنا شروع کر دیا تھا۔ نہ صرف یہ کہ خلیفہ کی طرف سے انہیں چھوٹ ملی ہوئی تھی، بلکہ خود انہوں نے بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے بخشش و عطا کا دروازہ کھول رکھا تھا، اور اسے صلہ رحم کا مصداق قرار دیتے ہوئے اختیارات حکومت ان کے ہاتھوں میں سونپ رکھے تھے۔ وہ یہ تصور کرتے تھے حکومتی اختیارات اگر خلیفہ اتنا بھی نہ کر سکے کہ اپنے رشتہ داروں کو 4 پیسے دے سکے تو پھر وہ خلیفہ کا ہے گا۔ ان کے خیال میں یہ خلیفہ کا ذاتی حق ہے، وہ جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے، یعنی اس ناانصافی کو ناانصافی سمجھا بھی نہیں جا رہا تھا، ذہن اتنا بدل چکا تھا۔ البتہ حاکم ٹولہ صرف اپنوں ہی کو نہیں نوازتا تھا، بلکہ اپوزیشن کے بھی کچھ لوگوں کو اپنی داد و دہش سے اس نے محروم نہیں رکھا تھا۔ اپوزیشن کی آواز دبانے کے لیے اس کے کچھ سربراہردہ افراد کو بھی اس بخشش و عطا میں شامل کر لیا گیا تھا۔ عالم یہ تھا کہ تیسرے خلیفہ نے حارث ابن الحکم، جو ان کے ابن عم تھے، حارث ابن الحکم کو قضاعہ کی زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے بھیجا۔ جب زکوٰۃ آ گئی تو زکوٰۃ کو بیت المال میں شامل کرنے کے بجائے سارا مال انہی کو بخش دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ انہیں 3 لاکھ درہم مزید عطا کیا۔ یہ ان کے ابن عم تھے، چچا زاد بھائی تھے، حالانکہ وہ محتاج بھی نہ تھے کہ انہیں مستحق زکوٰۃ سمجھا جاتا، اور البتہ یہ ان کو آخری عطا نہ تھی، عطاؤں کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہا۔ جب خود خلیفہ اس طرح سے بیت المال کا ناجائز استعمال کریں گے تو اپنے کارندوں کو بھی نکیل
نہیں لگا سکیں گے۔ حکم ابن العاص جو خلیفہ کے چچا تھے، پیغمبر کے سخت دشمن تھے اور آپ کی توہین و اہانت میں سب سے آگے رہا کرتے تھے، ان افراد میں ہے جن کو رسول خدا نے فتح مکہ کے موقع پر معاف بھی نہیں کیا تھا۔ پیغمبر نے صراحتاً اسے ملعون قرار دیا تھا، تاریخیں گواہ ہیں، چاہے وہ علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی ہوں یا علماء شیعہ کی لکھی ہوئی ہوں۔ اسی حکم ابن عاص کا بیٹا مروان بظاہر اسلام قبول کر کے مدینے میں قریش کے اور منافقوں کے لیے جاسوسی کا کام انجام دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت نے باپ بیٹے دونوں کو شہر بدر کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ دونوں نہ صرف یہ کہ حضرت کے زمانے میں شہر بدر رہے، بلکہ پہلی اور دوسری خلافت میں بھی جلا وطنی سے واپس آنے کی اجازت انہیں نہیں دی گئی، لیکن تیسری خلافت کے آغاز ہوتے ہی نہ صرف یہ کہ ان کی سزا معاف کر دی گئی، بلکہ مروان کو حکومت میں شامل کر کے اسے کاتب خلافت، مشیر اور اپنا محرم راز بھی بنا لیا گیا، اور بیت المال سے عطا و بخشش کے ذریعے سے دولت مند بھی بنا دیا، یہاں تک کہ غنائم مصر کا سارا خمس مروان کو عطا کر دیا گیا۔ اپوزیشن کی آواز دبانے کے لیے ان کے کچھ اہم لیڈروں کو جنہیں خریدا جا سکتا تھا، انہیں بھی اس بخشش و عطا سے محروم نہیں رکھا گیا۔ طلحہ و زبیر جیسے لیڈران کو بھی نوازا گیا۔ اس عطا کا اندازہ بس اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ زبیر جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو 50,000 دینار نقد، 1,000 گھوڑے، 1,000 غلام اور کوفہ و اسکندریہ و بصرہ میں متعدد حویلیوں کے مالک تھے۔ بصرے میں ان کا گھر اتنا عالی شان تھا کہ سن 332 ہجری تک باقی رہا اور زباں زد خاص و عام تھا۔ طلحہ کا شمار بھی بڑے دولت مندوں میں ہونے لگا۔ صرف عراق میں موجود ان کی پراپرٹی سے 1,000 درہم یومیہ کی آمدنی ہوتی تھی۔ کوفے میں ان کا محل نما گھر مخصوص شہرت کا حامل تھا۔ اس کے مقابلے میں فقراء کا ایک لشکر تھا جو نان شبینہ کو بھی محتاج تھا۔ اگر مولا فرما رہے ہیں کہ فَإِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَالْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ، حالات یہ تھے۔ مولا نے فرمایا کہ ایسے حالات میں تم اگر مجھے حاکم بناؤ گے تو پچھتاؤ گے، کیونکہ وَإِنِّي وَأَعْلَمُ وَإِنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَعَلَمْ، اگر میں نے یہ حکومت قبول کر لیا تو میں وہی کروں گا جو کتاب خدا و سنت رسول اللہ کا علم میرے پاس ہے۔ وَلَمْ أُصِغْ إِلَىٰ قَوْلِ الْقَائِلِ، میں کسی کی سفارش نہیں سنوں گا۔ وَعَتْبِ الْعَاتِبِ، اور ملامت کرنے والوں کی مذمت اور ملامت سے ڈر کے بھی اپنا راستہ تبدیل نہیں کروں گا۔ وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزَوَّجَ بِهِ النِّسَاءَ وَمُلِكَ بِهِ الْإِمَاء، خدا کی قسم اگر مجھے یہ پتہ چل جائے کہ ناجائز طریقے سے بیت المال سے لوٹی ہوئی رقم سے کسی نے شادی کی ہے، مہر ادا کی ہے یا کنیز خریدی ہے، لَرَدَدْتُهُ، میں اسے بھی واپس لوں گا اور بیت المال میں واپس کروں گا۔ مولا نے خلافت کو قبول کرنے کے بعد جب عملی اقدام شروع کیا، بیت المال سے سب کو برابر برابر بٹنے لگا، فلاں خاندان کا، فلاں کنبے کا، فلاں رشتہ دار، یہ امتیاز کیے بغیر عرب کون ہے، عجم کون ہے، قرشی کون ہے، غیر قرشی کون ہے، ہاشمی کون ہے، غیر ہاشمی کون ہے، یہ امتیاز کے بغیر امیر المومنین نے یہ بیت المال سے تقسیم شروع کر دی۔ لوگ عادی ہو چکے تھے نا، آخر ایک دفعہ گناہ ہوتا ہے، ایک دفعہ گناہ کلچر بن جاتا ہے۔ یہ امتیاز، یہ تفریق اس زمانے میں کلچر بن چکی تھی۔ عرض کیا کہ حکمرانوں کا یہ اختیار مانا جاتا تھا، اتنا تو چلتا ہے۔ چنانچہ جب مولا نے پہلی تقسیم بانٹی ہے، مولا کی بہن ام ہانی ہے، ام ہانی کی ایک کنیز ہے، کنیز کو بھی تقسیم ملی، ام ہانی کو بھی تقسیم ملی۔ جب بیت المال کی تقسیم ہونے کے بعد کنیز
ام ہانی کے پاس آئی. ام ہانی نے پوچھا تجھے کتنا ملا؟ کنیز نے جواب دیا بی بی 3 درہم. کا کیا بکواس کرتی ہے، 3 درہم تو علی نے مجھے دیا ہے. اس نے جب سامنے رکھ دیا 3 درہم تو ان کے تو ہوش اڑ گئے. آئی مولا علی کے پاس، بھیا میں یہ کیا سن رہی ہوں، میری کنیز کو بھی 3 درہم، مجھے بھی 3 درہم. عرض کیا کہ یہ کلچر بن چکا تھا، اور جب گناہ کلچر بن جائے، برائیاں کلچر بن جائے، ان کا مقابلہ کرنا بہت آسان نہیں ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے ان کا مقابلہ کرنا. مولا نے فرمایا ام ہانی جو کچھ تم کہہ رہی ہو میں نے کتاب خدا اور سنت رسول خدا میں ایسا کچھ نہیں پایا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں، جناب عقیل کے سلسلے میں مثالیں ملتی ہیں، وقت محدود ہے، میں زیادہ آپ کو زحمت دینا نہیں چاہتا. مولا نے جب عدل کا نظام قائم کرنا شروع کیا، عدل کی بنیادوں کو مضبوط بنانا شروع کیا، اسلام کی عمارت کو عدل کی بنیاد پر استوار کرنا شروع کیا، تو اعتراضات بھی شروع ہو گئے. بہت سارے افراد جو شروع میں مولا علی کے حامی تھے، مولا علی کے طرفدار تھے، بلکہ یوں کہا جا سکے جو لوگ کنگ میکر تھے، جو لوگوں کو مولا کے دروازے تک لانے میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا، ان کی پیشانیوں پر بھی شکن آنے لگی. چنانچہ انہی میں سے چند افراد مولا کائنات کے پاس ایک دن آتے ہیں اور مولا کے پاس اپنی گفتگو کرنے کے لیے، اپنے خیال میں مولا کو سمجھانے کے لیے کہ اتنی سخت پالیسی جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. جب وہ آئے ہیں مولا سے گفتگو کرنے کے لیے، مولا نے چراغ گل کر کے دوسرا چراغ جلایا. علی یہ کیا، تم نے چراغ بجھا کیوں دیا، یہ دوسرا چراغ جلایا کیوں؟ کہا یہ وہ چراغ تھا جس میں بیت المال کا تیل جل رہا تھا. اب تک میں بیت المال کا کام کر رہا تھا، اسلامی حکومت کا کام کر رہا تھا، اب پرسنل گفتگو ہونی ہے. جب پرسنل گفتگو ہونی ہے تو چراغ بھی پرسنل ہوگا، تیل بھی ذاتی ہوگا. علی نے چراغ نہیں گل کیا، ان کی امیدوں کے چراغ کو گل کر دیا تھا. جب یہ دیکھا کہ علی ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. علی اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی، اگر تم نے ہمارا بھی حساب کتاب کرنا شروع کیا، اگر تم نے ہمیں بھی عام لوگوں کے برابر رکھنا چاہا، تو پھر ہم تمہاری حمایت سے دستبردار ہو جائیں گے. بہت بڑی دھمکی ہوتی ہے عام طور سے حکومتوں میں، اعتماد واپس لے لینے کا، حمایت واپس لے لینے کا. جب دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، حتیٰ بعض اپنے بھی گھبرا گئے اور آنے کے بعد مولا کو مشورہ دینے لگے کہ مولا تھوڑی سی نرمی، انشاءاللہ جب حکومت مضبوط ہو جائے گی تو پھر اس کو مضبوطی سے اس مسئلے کو آگے بڑھائیں گے، ابھی فی الحال. چنانچہ اس وقت ابن عباس امام کی خدمت میں آئے ہیں. امام کی پھٹی ہوئی جوتی پڑی ہوئی تھی. امام نے ابن عباس کے مشوروں کے جواب میں کہا ابن عباس تمہاری نگاہ میں اس جوتی کی کیا قیمت ہے؟ کہتے مولا اس کی مادی تو کوئی قیمت نہیں ہے، دنیا کے مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مولا جواب میں فرماتے یا ابن عباس واللہ لہی احب الی من امرتکم، خدا کی قسم یہ پھٹی ہوئی جوتی میری نگاہ میں تم لوگوں پر حکومت کرنے سے زیادہ محبوب ہے، زیادہ قیمتی ہے. الا ان اقیم حقا، مگر یہ کہ میں اس حکومت کے ذریعے کوئی حق قائم کر سکوں. اگر میں حق قائم کر سکوں تو اس حکومت کی قیمت ہے، اور ادفع باطلا، یا کسی باطل کو میں دور کر سکوں. ورنہ اس حکومت کی میری نگاہ میں اس جوتی سے بھی قیمت کم ہے. حکومت جاتی ہے چلی جائے، کل جانے والی آج چلی جائے، لیکن میں عدل کے سلسلے میں سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوں حکومت بچانے کے لیے. مصلحت کی دہائی دی جاتی ہے. مولا فرماتے ہیں تامرونی ان اطلب النصر بالجور، کیا تو لوگ مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں ظلم کے ذریعے مدد حاصل کروں؟ فی من ولیت علیہ، جن کا میں حاکم بنایا گیا ہوں ان پر میں ظلم کروں اپنی حکومت باقی رکھنے کے لیے، اپنا اقتدار مستحکم بنانے کے لیے. واللہ لا اتور به ما ثمر سمیر وما ام نجم فی السماء النجم، خدا کی قسم جب تک یہ دنیا باقی ہے، جب تک آسمان پر ایک ستارہ بھی چمک رہا ہے، علی اپنی حکومت کی بقا کے لیے ظلم کا سہارا لینے کو تیار نہیں ہے. لو کان المال لی لسویت بینہم،
اگر یہ مال میرا اپنا ذاتی مال ہوتا تب بھی میں ان کے درمیان مساوات سے کام لیتا، برابر برابر سب کو دیتا۔ وَإِنَّمَا فَكَيْفَ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ، جبکہ یہ میرا مال نہیں، یہ تو اللہ کا مال ہے، یہ مسلمانوں کی امانت ہے جو میرے پاس، اللہ کی عطا سارے مسلمانوں کے لیے ہے، میں ایک امانت دار کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہوں۔ کیسے ممکن ہے کہ میں اس امانت میں خیانت کروں صرف اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے؟ ایک دفعہ جناب عقیل اپنی غربت و اسرت کا رونا لے کر کے مولا کے پاس آئے ہیں، کئی مرتبہ آئے ہیں، بارہا آتے رہے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ یہ ہے کہ مولا چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عقیل جب اپنی باتیں رکھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں ٹھیک ہے، جب میری تقسیم ملے گی بیت المال سے جو میرا حصہ ملے گا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، تقسیم آپ کو دے دوں گا۔ وہ کہتے ہیں اس سے میرا کیا کام چل سکتا ہے، جو بیت المال تمہارے پاس ہے اس میں سے کچھ مجھے دے دو۔ مولا چھت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بازار ہے، رات کا وقت ہے، لوگ اپنے صندوقوں میں تالا لگا کے گھر جا چکے ہیں۔ مولا جناب عقیل کو اس جرم کی سنگینی کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں بھائی چلتے ہیں، باہر وہاں صندوق رکھے ہوئے ہیں، ان صندوقوں کا تالا توڑ دیتے ہیں، کسی ایک صندوق کا تالا توڑ دیتے ہیں، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ یہ سن کے جناب عقیل کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ چوری کی دعوت دے رہے ہیں، میں جا کر کے لوگوں کے صندوق کا تالا توڑوں؟ امام فرماتے ہیں کیوں؟ ایک مسلمان کے صندوق کا تالا توڑنا تو چوری ہے، لیکن تمام مسلمانوں کے صندوق میں نقب لگانا، اس کا تالا توڑنا چوری نہیں ہے۔ بھائی ہیں، غربت زدہ ہیں، واقعاً مولا فرماتے فقط لقد رأيت عقیلا قد عملق حتى استماحني من بركم ساعة، میں نے عقیل کو دیکھا، غربت زدہ دیکھا، اتنے غریب تھے کہ تمہارے بیت المال میں سے فقط 3 کیلو گیہوں کے طلبگار تھے۔ وَرَعَيْتُ صِبْيَانَهُ شُعْثَ الشُّعُورِ غُبَرَ الْأَلْوَانِ، ان کے بچے غربت کی وجہ سے ان کے بال الجھے ہوئے تھے، ان کے چہرے فقر و فاقے کی بنا پر سیاہ پڑ گئے تھے، اس کے باوجود مولا کائنات ذرہ برابر رعایت دینے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ علی کی نگاہ میں عدل کی جو اہمیت ہے، کلیدی حیثیت ہے، روح اسلام ہے عدل، فلسفہ اسلام ہے قیام عدل، مقصد اسلام ہے قیام عدل، لہذا مولا کائنات اس سلسلے میں کوئی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ البتہ امیر المومنین کو اپنے اس عمل کی قیمت بھی چکانی پڑی، اس کی قیمت علی کو اپنی شہادت کی شکل میں پیش کرنی پڑی۔ کہنے والے کو کہنا پڑا قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، محراب عبادت میں علی کو اگر قتل کیا گیا تو اس کا ایک ہی سبب تھا، علی کا عدل، شدت عدل، ذرہ برابر بھی سمجھوتا نہ کرنا۔ اگر علی ذرہ برابر بھی عدل میں سمجھوتا کر لیتے تو ابن ملجم کے ہاتھوں نہ مارے جاتے۔ جس وقت ابن ملجم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مولا کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے آیا ہے، سب سے مولا نے 1 دفعہ بیعت لی، لیکن ابن ملجم سے 2 دفعہ بیعت لی۔ ابن ملجم نے سوال کر لیا مولا سبب کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ تو میرا قاتل ہے، تو میرا قاتل ہے، ارید حیاتہ ویرید قتلی۔ ابن ملجم کہتا ہے مولا ایسا ہے تبھی تلوار نکالیے، میرا گلا کاٹ دیجئے، نہ زندہ رہوں گا نہ آپ پر ہاتھ اٹھاؤں گا۔ مولا نے کہا تو نے سنا نہیں، تو میرا قاتل ہے، میں تیرا قاتل نہیں ہوں، میں جرم سے پہلے سزا کیسے دے سکتا ہوں؟ آج اگر شک بھی ہو جاتا ہے حکومتوں کو کسی کے بارے میں، یقین تو دور کی بات ہے، اسے اس کے پورے گھر کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، لیکن یہ علی کا شدت عدل ہے۔ قتل علی فی محرابہ لشدت عدلہ، امیر المومنین کے سر پہ اگر ضربت لگی ہے تو شدت عدل علی کے بنا پر۔ آج کی شب میرا مولا
आखिरी सांसें ले रहा है। अमीरुल मोमिनीन सर जख्मी है अली का, शिद्दत जख्म इतनी है, चेहरा इतना जर्द हो गया कि देखने वाले को यह अंदाजा नहीं हो पाता जो पट्टी अली के माथे पर बंधी हुई है वो जर्द है ज्यादा या अली का चेहरा ज्यादा जर्द है। मौलाए कायनात कभी गश आ जाता है, जब गश से आंखें खोलते हैं मौला वसीयतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। मौला वसीयत करते कभी कहते हैं, ए बेटा हसन हुसैन देखो नमाज का ख्याल रखना, अल्लाह अल्लाह फिस्सलात। ए बेटा हसन हुसैन देखो ज़कात का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि कुछ बेचारे गरीब भूखे रह जाएं, उन तक उनका हक न पहुंच सके। बेटा देखो पड़ोसियों का ख्याल रखना, ए मेरे लाल देखो यतीमों का ख्याल रखना, ऐसा ना हो कि यतीम भूखे और प्यासे रह जाएं, यतीमों के साथ कोई ज्यादती कर बैठे। या हली फरियाद, आपको दुनिया के यतीमों का इतना ख्याल था, लेकिन मौला आपके घराने के यतीमों पर क्या गुजरी, मौला क्या गुजरी होगी आपके दिल पर जब आपने हुसैन की यतीमा सकीना को तमाचे खाते हुए देखा होगा। मौला आपके दिल पर क्या गुजरी होगी जब नन्हे नन्हे बच्चों की पुश्त पर ताजियाने लगते हुए आपने देखा होगा। अजरुकुम अल्लाह। तबीब आता है, मौला का मुआयना करता है, तबीब कहता है कि इस वक्त अली को दूध की जरूरत है, थोड़ा दूध अगर अली को मैसर हो जाए तो थोड़ी सी तकलीफ में तस्कीन होगी। मोहम्मद हनफिया बैत शरफ से बाहर आकर के चाहने वालों की भीड़ लगी हुई है, जो फरमाते हैं कि तबीब ने अली के लिए दूध तजवीज़ किया है। रवायात में मिलता है थोड़ी ही देर नहीं गुजरी थी कि लोगों ने क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे अपने सरों के ऊपर कांसों में दूध लिए चले आ रहे हैं, मेरे मौला को दूध पिला दिया जाए। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात यकीनन आप बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन मौला दमे आखिर अगर आपके लिए तबीब ने दूध तजवीज़ किया, पूरा कूफा आपके लिए दूध लेकर के हाजिर हो गया, लेकिन हाँ है आपका गरीब और मजलूम बेटा हुसैन जिसे वक्त आखिर एक कतरा पानी भी न दिया गया। अजरुकुम अल्लाह। मौला की तकलीफ बढ़ती जा रही है। एक दफ़ा उम्मे कुलसूम इमाम हसन इमाम हुसैन से कहती, भैया किसी अच्छे तबीब को बुलाइए। एक जर्राह को लाया जाता है। जर्राह कहता है मैं पहले जख्म का मुआयना कर लूँ, उसके बाद ये बता सकता हूँ कि ये जख्म से नजात मिल सकती है या नहीं। तबीब मुआयना करने के बाद खामोश हो जाता है। पसे पर्दा से आवाज आती है कि तबीब तू खामोश क्यों है, बताता क्यों नहीं मेरा बाबा किस हाल में है। जवाब देने के बजाय तबीब एक दफा मौला अली की तरफ रुख करता है। रुख करने के बाद कहता है मौला वक्त कम रह गया, आप जो वसीयतें करना चाहते हैं वसीयत कर लें। जर्राह चला गया। इमाम ने अपने अहले खाना को तलब किया। सबको तलब करने के बाद कहते हैं, अहे ज़ैनब, ए उम्मे कुलसूम, ए मोहम्मद हनफिया, हमने तुम सबको हसन के हवाले किया। देखो मेरे बाद हसन तुम्हारे इमाम हैं, जो हसन हुक्म दे सब उसकी पैरवी करना, हसन के हुक्म की तामील करना। मौला की वसीयतें कर रहे हैं कि एक दफ़ा एक नौजवान अपनी माँ के पास आता है। आने के बाद कहता है, मादरे गिरामी, मेरे बाबा ने सबको तो भैया हसन के हवाले कर दिया, लेकिन भैया हसन से मेरे बारे में बाबा ने कुछ नहीं कहा। अम्मा कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझसे कोई खता हो गई है, कोई लफ्जिश हो गई है जिसकी बिना पर मेरा बाबा मुझसे नाराज है। अम्मा आप चल के मेरी सिफारिश कर दे, बाबा से भारी गलती को माफ करवा दे। जनाब उम्मुल बनीन जनाब अब्बास का हाथ पकड़े हुए अमीरुल मोमिनीन की खिदमत पे हाजिर हुई। पायती आके चुपचाप सर झुका के खड़ी हो गई। मौला की नजर उम्मुल बनीन पर पड़ी। उम्मुल बनीन क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो?
کہا مولا میں تو نہیں، لیکن آپ کا یہ چھوٹا بیٹا ضرور کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہے۔ مولا آپ نے سب کی سفارش حسن سے کر دی، لیکن عباس کے بارے میں آپ نے کچھ نہ کہا۔ مولا کہ آپ میرے لال سے ناراض خفا ہیں، مولا اگر اس سے کوئی لغزش ہو گئی ہے تو اسے معاف فرما دیجئے۔ مولا کائنات جناب عباس کو بلاتے ہیں، امام حسین کو بلاتے ہیں، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھوں میں دے کے کہتے ہیں میں نے سب کو حسن کے سپرد کیا، عباس میں تجھے حسین کے حوالے کر رہا ہوں۔ اے بیٹا جب میرا لال کربلا کے میدان میں دشمنوں کے نرغے میں گر جائے بیٹا میں تو نہ ہوں گا، اے بیٹا اپنی جان اپنے بھائی پر سے قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ۔ اس دن سے عباس کو اس لمحے کا انتظار تھا کب میں اپنی جان اپنے بھائی پر سے قربان کر دوں۔ وہ دن آ گیا، وہ لمحہ آ گیا جب عاشور کا دن آیا ہے۔ عباس بے چین ہیں، تڑپ رہے، بار بار حسین کی خدمت میں آتے ہیں کہ آقا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت عطا فرمائیے۔ حسین ہمیشہ یہ کہہ کے ٹال دیتے بھیا تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، لیکن ایک لمحہ وہ بھی آ گیا جب عباس کہتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا۔ ابھی دونوں میں گفتگو ہو ہی رہی تھی، ایک دفعہ خیمے سے آواز آتی ہے الاتا شاہ پیاس۔ حسین کہتے بھیا پہلے بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ عباس کی پوری کوشش ہے کسی طرح سے پانی بچوں تک پہنچ جائے، لیکن ہائے افسوس عباس کی یہ تمنا بھی پوری نہ ہو سکی۔ ایک وہ لمحہ آتا ہے حسین کے کانوں میں آواز آتی ہے آقا ادرکنی، غلام کی خبر لیجئے۔ حسین نے اپنی کمر پکڑ لی، الان انکسر ظہری، بھیا میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسین کسی طرح سے عباس کے سرہانے پہنچے، عباس کا زخمی سر حسین نے اپنے زانو پہ رکھا، لیکن جیسے ہی حسین نے اپنا سر عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا، عباس نے فوراً سر ہٹا لیا۔ اے بھیا کیا بات ہے، تم نے سر ہٹا کیوں لیا؟ اے بھیا مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے کہ وقت آخر میرا سر تو آپ کے زانو پر، لیکن آپ کا سر کس کے زانو پہ ہوگا؟ عباس فکر نہ کرو، بقی سے ماں آ چکی ہے، وقت آخر ایک دفعہ فاطمہ کی آواز گونجے گی، اے لالا میری آغوش میں آ جا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ ہم سب کو توفیق عنایت فرما کہ ہم اپنی زندگی میں کبھی بھی عدل کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ دے، کبھی بھی ظلم کے قریب نہ جائیں، نہ ظلم کریں، نہ ظلم سہیں اور نہ ظالموں کے مددگار بنیں۔ خدایا ہمیں توفیق عنایت فرما جب کبھی سماج میں ظلم کی حکومت ہو ہمیں ظالموں سے لڑنے کی ہمت اور جرأت حاصل ہو سکے۔ بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جب حضرت کا ظہور ہو تو ہمارے اعمال ایسے ہوں ہم امام کے اصحاب و انصار میں شمار ہو سکے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔